میرے نبی کو شرب والا سالن بڑا پسند ہونا آئی. ایک صحابی آدھے اللہ دے نبی دے سامنے میں سالن رکھے میں سالن تے گوشت دا لیکن ان دے وچ میں کدوں بھی سٹی وداں میں شوربہ اتنا زیادہ. اللہ دے پاک نبی میں کوں آئی کہ اے سالن نہیں تے کدوں گول دے وچو ٹوبی مار مار کدوں گولنے پائے گا. جان دو ٹوبی اتنا ہی ہو جائے کوئی سالان دے وے ہوں دی خیر کہیں نہیں. آدھے دیکھ بھائی بھاجی پکاوان دا ڈار نہیں آندا سارا پانی آ پانی آلے سالان. نبی سی شوربے آلے شوربہ ہے نا جڑا یہ شوربے جڑن دے پیمن بند کیتن سے فاسٹ فوڈ کھامن پائیں دل دیاں شریانہ بند تھی گئے. اکثر دیکھو بندے دمے دے مریدن کیا ہے او شوربے او یخنیاں او گرم شوربے پیون اسا چھوڑ گئے. اسا کباب کھاونے اسا تکا بوٹی کھاونے اسا او بھی بوٹی پتہ نہیں نا ہوٹل والے کو نہیں آندا یہ سکھائی پنوں نے این مارت این پھڑکتے این پکاتے این پڑا او ادے صاحب کو کاریگری یہ لبھن گاہک سارے اے وقت جنہ جا گئے اندروں بد دیتے بندے بیمار تھی نے حکمت کیا ہے جنہ ہانڈی پکاؤ کیا کرو ویچے بولے نہیں بھیا پانی زیادہ پاؤ شوربہ زیادہ پاؤ. اساں تو تڑکے دے من دے آدھی ہیں جان دے تڑکا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اچھا ٹھیک ہے سی پانی ڈھیر آ گئے شوربہ ہون. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سمنظر ول دیکھ سما ول انظر دیکھ کنی چڑی لاتی ہے دیگڑی ہون کیا کر سمنظر ہون دیکھ اہل بیت من جیران کا تیرے گھر دے جڑے ڈھیر قریبی ہمسائے ہومن تیرے گھر دے جڑے ڈھیر قریبی ہومن او یہودی ہومن والوی کوئی مسئلہ نہیں او عیسائی ہومن او مشرک ہومن او بدعتی ہومن او جڑے مسلک دے عقیدے دے ہومن او بدمعاش ہومن شرابی ہومن جواری ہومن بس انہیں دا حق کے ہمسایہ بننا بھی کافی ہے. میرے نبی سی فرمائے وال جڑے ویلے ہانڈی اچھ پانی پاگنے وال اپنے ہمسائے کو دیکھ کیڑا ہمسائے ہیں جے کو سالن دی ضرورت ہے جے سالن کہیں بنا کیڑا بندہ ہے جندی آج مزدوری نہیں لگی تھا بالے بچے کو چوپ بیٹھا دیویں دے کیڑا ہمسائے ہیں جندے گھر کھاون دی کشے نہیں آپ سالن بعد چکھاویں وے ابو ذرہ میں آمنہ دلال دی نصیحت ہیں اپنے ہمسائیں کو ڈٹھا کر سالن پچایا کر شوربہ پچایا کر اے ہمسائے دا حق ہونے تے اگلے جملے سن آپ نے فرمائے بیمارو فیر جدہ بھی ہمسائے کو سالن لے میں چنگے طریقے نال لے میں ان دی عزت نفس مجروح نہ کریں او کو گندہ نہ کریں او کو کوجہ نہ کریں او کو پیستہ نہ کریں عزت افضائی کریں ان دی آکھیں آرسا تیڑا عیسائی پکائی گیا سے سادہ دلہ دا پیا اسا تیرے گھر بھی پچھا دے ہوں اے معاشرے دی بہتری دا ذریعہ ہے ہمسائے دی روٹی دا پتہ کرنا اے اخلاقیات ہے ہمسائے دے کھانے دا پتہ کرنا اے شریعت دین دی تعلیم ہے ہمسائے دی روٹی دا پتہ کرنا اے دین دے اسلام ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی وصیت ہے وے ابو ذرہ جدہ ہانڈی پکاویں پانی ذرا زیادہ پا چھوڑیا کر تے جڑے ویلے سالن ڈھیر بن ونجے اپنے ہمسائے کو ڈیتا کر اللہ تیری ہانڈی اچ برکت پا دے سے. فرد آنکھوں تو آئیں دا فتوہ لے سو بھی یہ ختم ہے پیار کرنے ہیں توارے نال. اگر کہیں مولوی دی یا عالم دی زبان تو سن گنو I love you تو سا کیا سمجھ سو رسو وہ واللہ انی لا احبو کا دا ترجمہ ہے I love you انی لا احبو کا دا ترجمہ ہے I love you لو حب محبت کو اتنا قائم ہے گندہ تے بدنام کر دیتے سے بندہ اپنی اماں کو آگ سکتے I love you کتنا وڈا پیارا جملہ ہے کتنا ہی کو آئیں سچے تو سا کہ جڑی وڈی پیاری بات ہے اماں جی میں تو نال محبت کرنا
بیٹی میں تو استاد جی میں تو محبت کرنا کیجری بڑی بات حضرت نبی پاک یہ جملے بیٹھے آدھے ہیں ایک واری نہیں آکے ترائے واری آکے نے معاذ I love you معاذ I love you معاذ I love you واللہ انی لا احبکا کیا مانا ہے یہ دے پکا ہوا ہے جملہ دیکھو آج جبھی صاحب کو سوچنا پندہ بھی کیا آدھے پہ انی لا احبکا کتی واری آکھے نے اچھا نا پایا کھائے وہ یار حدیث تو سنو کتی واری آکھے نے بولو ترائے واری ٹھیک ہے صحیح تواری محبت سر رکھی تھے کیا آکھن چاہتے ہو آپ نے فرمائے معاذ میں تے کو وصیت کرے نا ہر فرض نماز دے بعد ایک تے کو دعا دسے نا ای کو پڑھن نہ چھوڑی حضرت احنف بن قیس مشہور تابعین غصہ نہ کرے دیان زندگی اچ کدیں غصہ نہ کیتانے انہاں دی جڑی یاریں دی ٹیم آئی سنگت آئی جڑے انہاں دے دوستان کئی باری انہیں کو غصہ دیویں دیان لیکن غصہ کہنا کرے دیان سارے دوستہ کھن لگ گئے بڑے بڑے حربے کی تن سے لیکن حضرت احنف بن قیس کو غصہ نہیں اندہ یار تو آنے وچو کوئی سادہ یار حضرت احنف بن قیس کو غصہ چاہیے میں تے اساں کو سارے رل کے انعام دے ونتے تیار ہیں ایک انہاں وچو زیادہ چلا گئی آکھن لگے میں کوئی اجازت لے ہو میں احنف بن قیس کو غصہ دیوان دوں اگر انہاں راد ہو ونجے تے صلح بھی کرا دیوائے تے غصہ ونجے تے انعام بھی دیوائے انہیں کہ ٹھیک ہے معاہدہ تھی گیا سارے یار گھر دے باہر بائے گئے تے حضرت احنف بن قیس تو ایکو بھیجے نے اے لگا گئے دروازہ کھڑ گئے سلام علیکم السلام حالی میں مشورہ کرنا آیا آکھن لگے کیڑی شہدہ مشورہ آکھن لگے میں شادی کرنا چاہتا ہوں احنف میں تیرے کے مشورہ کرنا آیا حضرت احنف آدھن اچھی بات ہے شادی کرنی چاہی دیئے جیڑا تعاون اکسے میں تعاون کرنے تیار ہوں انہیں کہ نہیں تعاون دا مسئلہ نہیں میرا دل دے تیرا باپا تے ابا تے ابو دنیا تو چلا گئے تیری اممہ بیوائے میرا دل دے اپنی اممہ دی شادی میرے نال کر دے میرا دل دے میں نکاح کران تیری اممہ دے نال اے ایسی بات آئی جڑی احنف بن قیس کو غصہ دیواویا ایسی بات آئی جڑی تیش دیواویا ایسی بات آئی جڑی کاور دیواویا حضرت احنف بن قیس مسکرا کے آکھن لگے میری اممہ بڑھڑیے تو جوان نہیں میری اممہ بزرگے تو خوبصورت نہیں تیری شیان شان نہیں اگر مناسب ہوئے آتے میری طرف نہ کہنا آئی غصہ نے کی تھا اس سر سٹ کے چپ کر کے باہر آ گئے یار آدن کیا بنیا آکھن لگے میں اوکھی تو اوکھی گال کر آیا لیکن احنف بن قیس نے غصہ نہیں کی تھا اللہ سچا دے والقازمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین رضی اللہ عنہ فرمینن ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کو آکھن لگے انا راجولن ایک آدمی ایک بندہ نبی علیہ السلام کو آکھن لگے اوسنی اللہ دے نبی میں کو وصیت کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدن ایک بندہ آئے آ کر کے نبی کریم کو گزارش کی تیز اللہ دے نبی میں کوئی نصیحت کرو میں کوئی وصیت کرو تاکہ میں تمہاری نصیحت وصیت تے عمل کراں جناب رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدن کہ وہ بندے کو نبی پاک نے نصیحت فرمائی ہے وہ نصیحت کیا آئی آپ نے فرمایا لا تغضب
اے بندہ وصیت پوچھنا لیا میں آمنہ دلال دی وصیت ہے غصہ نہ کیتا کر لا تغضب سمندر کوزے چ بندے مختصر جملہ لیکن کیا بات ہے اتنا گہرا جملہ اتنا گہرا لمبی چوڑی بات نا مختصر خیر الکلام ما قل و دل اوتیتو بجوامع الکلم یہ نبی علیہ السلام دا خاصا ہا آپ گال ہک کریں دیں بات ہک فرمیں دیں لیکن ان دے اندر جڑا مفہوم آ وہ بہت زیادہ پتہ لینا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدن یہ پہلی حدیث ہے والاگلی والتریجی تفسیر سے نہیں ویندہ یاد کریں دے جلو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ آپ نے کو نصیحت کی تھی ہے او نصیحت پوچھی ہے نصیحت طلب کی تھی ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا بھی توارے کہ کوئی بندہ مشورہ طلب کرے ان دی خیر خواہی کی تھی کرو وہ صحیح مشورہ دیتا کرو سمجھ آئیے نا یہ امانت ہے نبی کریم علیہ السلام کے آگے آکھن لگے میں کوئی نصیحت کرو آپ نے فرمائے لا تغضب غصہ نہ کیتا کر کتنی وڈی نصیحت لا تغضب تے او اجائی میں بیٹھا او ایمیں گال کیتی سی ہو سکتے ہو کبھی گال پوچھیا نبی علیہ السلام والدوجی دفعہ فرماوان لگ گئے لا تغضب او وطالاوان لگ گئے تتری واری نبی سی فرمائے لا تغضب حدیث چندے فردد مرارن آپ بار بار دہریں دے رہ گئے وہ یار تک وہ آخر تم لا تغضب غصہ نہ کیتا کر صحیح بخاری حدیث نمبر 6116 6116 صحیح البخاری ہے حضرت ابو ہریرہ راوین آدن نبی کریم علیہ السلام کے بندہ آئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی نصیحت کرو آپ نے فرمائے غصہ نہ کیتا کر غصہ عقل دا دشمن ہے غصہ عقل دا دشمن ہے غصہ بلڈ پریشر دا ذریعہ ہے غصہ بیماری دا ذریعہ ہے غصہ جڑا ہے وہ اختلاف دا ذریعہ ہے غصہ جلد بازی تے غصہ تے کاوڑ اپنے آپ دے دماغ دی رگ پھٹاون دا ذریعہ ہے یہ جڑا غصہ ہے یہ بد اخلاقی دا ذریعہ ہے یہ جڑا غصہ ہے یہ بد اخلاقی تے غیر اخلاقیات شامل ہیں نبی علیہ السلام فرمائے غصہ نہ کیتا کرو اگر آوی بنجے تے غصے تے کنٹرول کر چھوڑیا کرو حدیث پاک چندے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دوجی حدیث بھی صحیح بخاری ہے جے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر دے اتے کھڑے ہوئے ہیں تے آپ خطبہ جمعہ ارشاد کھڑے فرمینے ہیں ایک بندہ اٹھی کھڑے خامخواہ اعتراض کرن لگ گئے تنقید کرن لگ گئے حضرت حر بن قیس نبی کریم علیہ السلام دو یار حضرت عمر دے کٹھے بیٹھے ہیں حضرت حر بن قیس آدن میں ڈٹھے جڑے ویلے بندہ اعتراض پیا کریں گا حضرت عمر دا چہرہ رتا لال آئی غصہ ودداند آئی میں کو قریب آئی گئی کو کوڑے نہ مار دے میں حضرت حر بن قیس آدن میں اچھی اچھی قرآن پاک دی آیت پڑھن لگ گیا جڑی آیت کریم ہے جائی غصہ نہ کیتا کرو معاف کر دیتا کرو حضرت عمر دے کنے تک آواز پہنچائیں تے حضرت حر بن قیس آدن میں پڑھتا بیٹھا ہمیں خذ العفو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ حضرت حر بن قیس آدن میں ڈٹھے جڑے ویلے آیت کریمہ پڑھی ہے تے حضرت عمر دے چہرے تو غصہ ختم ہو گئے قرآن مجید دے اندر آیت کریمہ بھی یہ چیز دی تعلیم دینی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دے جڑے غصے کو پی ونجن وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظِ
چلو پچھتے تھوڑا جیاں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جڑے لوگ غصے کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ کر کے اپنا ہی نقصان ہے، بے دیت کوئی اثر نہیں پاؤنا تو آنے غصے دی وجہ تو وہ کوئی نقصان نہیں۔ میں خواہ مخواہی میں غصے ڈاند پیتی رہا متھے تیور لیتی رہا کاوڑیا رہا کوئی فائدہ نہیں، میرا نقصان ہے، میرے جسم دا نقصان ہے، میری جان دا نقصان ہے، میری صحت دا نقصان ہے، میرے ایمان دا نقصان ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ریلیکس تھی ہونا چاہیے، قدر اللہ ما شاء فعل، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے، ایک میں تفصیل اچھی نہیں نے دا، چلو ایک کدی بات سنا کے بعد اگلی وصیت۔ حضرت احنف بن قیس مشہور تابعین غصہ نہ کریں زندگی اچ کدیں غصہ نہ کیتانے، انہاں دی جڑی یاریں دی ٹیم آئی سنگت آئی جڑے انہاں دے دوستان کئی باری انہیں کو غصہ دیویں دیان لیکن وہ غصہ کہنا کریں دیان، سارے دوست آکھن لگ گئے بڑے بڑے حربے کی تن سے، لیکن حضرت احنف بن قیس کو غصہ نہیں اندہ۔ یار تو آنے وچو کوئی سادہ یار حضرت احنف بن قیس کو غصہ چا دیواں میں تے اساں کو سارے رل کے انعام دے ونتے تیار ہیں۔ ایک انہاں وچو زیادہ چلا گئی آکھن لگے میں کوئی اجازت لے ہو میں احنف بن قیس کو غصہ دیوان دوں، اگر وہ ناراض ہو ونجے تے صلح بھی کرا دیوائے تے غصہ ونجے تے انعام بھی دیوائے۔ انہیں کہ ٹھیک ہے معاہدہ تھی گیا، سارے یار گھر دے باہر بائے گئے تے حضرت احنف بن قیس تو ایکوں بھیجے نے اے لگا گئے دروازہ کھڑ گئے سلام علیکم السلام حال ہی میں مشورہ کرنا آیا۔ آکھن لگے کیڑی شہدہ مشورہ؟ آکھن لگے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ احنف میں تیرے کے مشورہ کرنا آیا۔ حضرت احنف آدھن اچھی بات ہے شادی کرنی چاہی دیئے، جیڑا تعاون اکسے میں تعاون کرنے تیار ہوں۔ انہیں کہ نہیں تعاون دا مسئلہ نہیں، میرا دل دے تیرا باپا تے ابا تے ابو دنیا تو چلا گئے، تیری اممہ بیوائے، میرا دل دے اپنی اممہ دی شادی میرے نال کر دے، میرا دل دے میں نکاح کران تیری اممہ دے نال۔ اے ایسی بات آئی جڑی احنف بن قیس کو غصہ دیواویا، ایسی بات آئی جڑی تیش دیواویا، ایسی بات آئی جڑی کاوڑ دیواویا۔ حضرت احنف بن قیس مسکرا کے آکھن لگے میری اممہ بڑھڑی ہے تو جوان نہیں، میری اممہ بزرگ ہے تو خوبصورت ہیں، تیری شیان شان نہیں، اگر مناسب ہوئے آتے میری طرف نہ کہنا آئی۔ غصہ نے کی تھا اس سر سٹ کے چپ کر کے باہر آ گئے۔ یار آدن کیا بنیا؟ آکھن لگے میں اوکھی تو اوکھی گال کر آیا، لیکن احنف بن قیس نے غصہ نہیں کی تھا۔ اللہ سچا دے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ نہیں کرنا، یہ پہلی وصیت، پہلی نصیحت، پہلی وصیت، پہلی تعلیم حضرت اقدس دی، حضور پاک دی، جناب رسول کریم دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عامی کو، خاص کو، ادنا کو، آلہ کو، وڈے کو، چھوٹے کو، امیر کو، غریب کو، مرد کو، عورت کو، یہ وصیت رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیحت ہے۔ لا تغضب، غصہ بولو، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ مولوی صاحب سلام علیکم، طلاق دا مسئلہ پوچھنا جی دس منڈ کتھو شروع کریں دے آدھے غصے اس طلاق دے بیٹھے طلاق نہیں دی غصے سے ان پیار نال تا نہیں دی طلاق ہوں دی غصے سے طلاق پیار نالی آکھو نا بیگم کون جانوں تے کو طلاق کے کھل جیں ہس جیں شریعت آدھی والی طلاق تھی
غصے چاکو والی تھی مزاق کے چاکو زال کو آکھو بیوی کو آکھو بھئی میں تے کو طلاق نہیں تھی بعد چو رومن پٹن پہ مجھے تو ساکو میں مزاق کی تھی شریعت دیئے مزاق کے چی طلاق گنی چی سمجھ آگئی وے مزاق کے چی طلاق خیال کرے مطا کہیں لے باٹ شاٹ دا رو تھی وے جانو نال تے اے بات اے نہ ہوئے ٹوکرے بدھی ہو دے ہو ذرا ہاتھ ہولا رکھا ہے اے لفظ نہیں بولنا سمجھ آئیے کہ نہیں غصے جی طلاق تھی دی ہے نا غصے دی وجہ تو طلاق غصے دی وجہ تو پیومان ناراضگی غصے دی وجہ تو بندہ کلہ بچہ ہو دے ڈٹھا کرو غصے والے بندے دے کٹھے کوئی نہیں ٹڑدا پرنے کے دیکھ سن بننا وٹے سن بھی وات مصیبت کہر بچائی اندر نارم بندہ با اخلاق بندہ ہاں اچ پامن والا بندہ ملن سار بندہ اون دی ہر کوئی انتظار کرے تے او کو ہر کوئی ملن چاہندے دل لا دے بندہ اون دے کٹھے بیٹھا رہا کوئی میں خام خواہ پھوکے ودر خام خواہ نہ گال نہ قصہ جانج پر آئیتے آمک نچے گاڑی او گھدی ودے کاوڑا ہے بیٹھے چنگے کپڑے او پاتی ودے تے سڑیا ہے بیٹھے عجیب گال ہے چنگی جتی ہوں گھدیے تے کاوڑا ہے بیٹھے حضرت رسول کریم علیہ السلام نے تیرے میرے معاشرے دی اصلاح کی تھی ہیں آپ نے فرمائے حدیث پیش کی تھی ہم حضرت ابو حریرہ راویین حدیث صحیح بخاری دیئے حضرت ابو حریرہ دن بندہ ہے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے نبی میں کوئی نصیحت کرو سارا دین نصیحت ہے قرآن دے 30 بارے بھی نصیحت ہے جڑے جڑے لوگ نبی پاک دی نصیحت عمل پیرا ہوئے اللہ انہیں کوئی شرمندہ نہیں تھی ورنہ آؤ رسول اللہ دی نصیحت کو سینے نال لاؤ آؤ جناب رسول اللہ دی وصیت کو سینے نال لاؤ امام کائنات دی تعلیمات کو اپنے اکھان دا سرما بناؤ جناب رسول کریم دی پہلی نصیحت آئی کیا نہیں کرنا بولو با کپا نہیں تھی ونا آج کل بلڈ پریشر زیادہ ہے اٹیک زیادہ تھی نہ پہ دماغ دی رگ پھٹ دی پیے ان دی وجہ ہی آئی خام خواہ رولا انہیں دا ٹینشن ہے کی دی بیٹھی بس سینہ افتتاح بی بی مریم کر گئی ہے نیندری کو نہیں ہوتی میں آج بڑے تبصرے سونے لوگ پھوکے ودے ہیں اللہ دے بندے اندہ اپنا دھندہ ہے یعنی خام خواہ تو کون میں خام خواہ ساکو اتنا اپنی ٹینشن کہنی جتنا بے دی ہے کنی غور کیتے ہوئے میں کو سب تو زیادہ فکر تواری ہو سی دیکھ کہ پٹکی میں بدھین دی ہے دیکھ اینک دیکھ پاتی ودی شارن دی سی اندر اگلے اینک کو پاتی ودی کاوڑی کو ہے او بھائی اے انسانیت نہیں اے اخلاق نہیں اے دین نہیں اے معاشرات بس اے نہیں ٹھیک تھی سکتا یاز کرا ان بھی گال سنو نبی کریم علیہ السلام دی دوچی وصیت سناما پہلی گال تے ہی ہے نا کیا نہیں کرنا کیا نہیں کرنا محک اللہ اس طورے کی نے دا واری پوچھا تو سا 11ویں واری غصہ کی تھی پہ اس یہ گال وال پوچھا بیٹا نا تو سا کی ہاں کو پر پیتا ہی غصہ نہیں کرنا سمجھ آئیے کہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے غصہ نہ کیتا کرو اگلی بات تے غور کر اے حدیث ہے صحیح مسلم دی حدیث نمبر 2625 2625 راوی کونن حضرت ابو ذر حضرت ابو ذر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آدن ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی نبی کریم علیہ السلام نے میرے خلیل نے میرے نا کتنا بڑے عدب نال گھندے بن میرے یار نے میرے دوست نے میرے خاص محبوب نے نبی کریم دے بارے نا نہیں پہ گھندے آدن سارے سجن نے سارے خیر خواہ نے سارے محسن نے سارے یار نے سارے مہربان نے ساکو نصیحت فرمائیے حضرت ابو ذر آدن نبی پاک نے میں کو نصیحت فرمائیے اوصانی کیڑی نصیحت ہے آکھن لگن اذا تبختا مارا کن فاکسر ماہو ثم انظر اہل بیت من جیران کا فاسبہم منہا بمعروف
حضرت ابو ذر رادن اے دوجی وصیت ہے، دوجی تعلیم ہے، دوجی نصیحت ہے، جہندہ معاشرے کو فائدہ ہے، جہندہ تیڑے بڑے وسیم کو فائدہ ہے۔ آپ دی تعلیمات تے جائیں عمل کی تھے وہ سدھر گئے، رسول اللہ دے وسیعتیں تھے، آپ دے نصیحتیں تھے، جائیں عمل کی تھے، اللہ کو کامیاب کی تھے اور اللہ نے پھار پہنچائے۔ پہلی بات صحیح بخاری وچو حضرت ابو ہریرہ راویین آدھر بندہ آئے ہوں آکے نصیحت طلب کی تھی، آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا، بار بار فرمایا غصہ نہیں کرنا، غصہ حرام ہے۔ دوسری بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آدھر نبی کریم نے میرے یار نے میں کو وصیت کی تھی ہے کیا؟ یہ حدیث صحیح مسلم ہے چھے دسنے ماں وصیت دسنے ماں نبی علیہ السلام نے فرمائے ابو ذر جی اذا تبختا جیڑے ویلے پکامیں تبخ تباخی کو نہیں آدھے تباخی عربی زبان دا لفظ ہے تباخی کو تباخی واسطے آدھے وہ کھانا پکیں دے سمجھ آگئے تباخی آج کل تے کوک پتہ نہیں نوے نوے نہ آگئے نا تباخی عربی زبان دا لفظ ہے تباخ او جیڑا کیا کرے ہانڈی پکاوے نبی علیہ السلام نے فرمائے ابو ذر اذا تبختا جیڑے ویلے پکاویں کیا مارا کان ہانڈی کنی اور دو کو سمجھا سے چول ہوتے ہیں جلے دیگڑی رکھیں سمجھ آئیے مارا کان ہانڈی جیڑے ویلے بھی ہانڈی پکاویں جیڑے ویلے بھی بھاجی پکاویں ہون سمجھ آئیے جیڑے ویلے بھی سالن بناویں جیڑے ویلے بھی ازاد امانا ہے جیڑے ویلے فجر دا دوپارے دا شام دا وسیعت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پی تھی دیئے ساکت کہنی تھی نہیں پی سارا ہے کوئی واسطہ سارا واسطہ ہے رہنڈو ٹھیک ہے کیا سارا کوئی واسطہ وہ ساکو بھی گیا وسیعت ہے تو سانچلے کیا کرو کنی چاڑان لگو دیگڑی جیڑے ویلے چولہے تے رکھو اذا تبختا مارا کن صحیح مسلم ٹھیک ہے اللہ نبی آپ نے فرمائے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات تے قربان وجہ جائیں وسیعت میرے دے بتا جائیں وسیعت پوچھی ہے ان دے ویچ جیڑا مسئلہ ہاں ہوں دے مطابق کو وسیعت کی تھی سمجھ آئیے نا اور کوئی بندہ میں کو آنا کہ مول سب کو وسیعت کرو تے او میں دیکھا ہووے داڑھی مون تے او کو آخان داڑھی رکھی کر ہووے بے نماز سے او کو کیا آخان نماز پڑھی کر یعنی جیڑی ان دے اندر کوئی سستی کمزوری ہووے نا وہ ہی نصیحت کرنی چاہیے تو سارے ہی میں ٹھیک تھی نے وجن نصیحت تے عمل کرنے وجن وسیب ٹھیک تھی گیا کہ نا حضرت ابو ذر کو آدھن جیڑے ویلے کیا کریں کو جتے دسو یار ایسا کنی دا نات گنو جا ہانڈی تواری مہربانی اذا تبختا مارا کر جڑے ویلے پکاون لگے ہانڈی جڑے ویلے ہانڈی پکاون لگے اچھا وال فرمایا فا اکثر ڈھیر پا چھوڑیا کر فاکثر اکثر 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 لوگ جاہل ہیں اکثر لوگ نمازی ہیں یہ لفظ اکثر بھی عربی زبان دا لفظ فاکثر ڈھیر پا چھوڑیا کر اللہ دے نبی کیڑی شے فرمایا ما آہو ہانڈی ویچ پانی نہیں سمجھے جیڑے ویلے بھاجی سالن بنا مردہ ارادہ یہ وسیعت ہے کیا ہے کیا ہے اساد ہیں اساں اپنی جوگی پکائی ہے سینگا تو پتہ ہے میں چھوار گیا ایک کدا ٹماٹر پکڑا ہے وہ ایک کدا میہا لا بس تو پتہ ہے بات فیملی ساری بس مہربانی یہ لوگ خیر بڑا اوکھا کام ہے گوداج دے دور تے نبی سہیں 1500 سال پہلے وسیعت بیٹھے کرنا شاید تیرے آجیں کو وسیعت پہ تھی دیئے نہیں سمجھے میں کو یاد ہے ایسا 2000 تو پہلے 90 دی پٹی 95 96 نا ساری وستی آلے کھانا شانا پکا کے ہر کوئی اپنے اپنے در دے گو بہے حویلیاں ہکے ہو جان گھر سارے آلے کٹھے ہو دیں نا
تو وال پیچھے خواہ مخواہ جان کنے ایک دوجہ تو بھاجاں بھیجیں جان ترم تھے عورتاں کیویں چاچا سالان یہ چاوان جو میری دھی دے گھر دیتیا دھی آکھیا بالیں کوائیں تو نانی کو دیتیا بو آکھیا میرے بھدریجیں کو دیتیا بئی میں خواہ مخواہ محبت بڑی ودی ہے سمجھ آئیے کہہ بل سویرے سارے ہم پتہ ہونا نبان دے گھر کیا پکے دیتے دے گھر کیا پکے دے بسائے دے گھر کیا پکے سارا پتہ اے بھی پتہ لگ میں کہیں دے گھر کہیں نہیں پکی اے بھی اصل حکمت ہے اے بھی تمہارے پاس ہے نہیں ہو جائے بندے اللہ دی قسم ہے بہوان ساری آنکھ اگر دیکھنا لی بنے تو بہوان اگر نہ ہوں دے نبی پاک اے وسیعت نہ کرن نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جڑے ویلے کنی تے ہانڈی چاڑن دا ارادہ کریں فاکثر پانی زیادہ پا چھوڑیا کر اچھا اللہ دے نبی میں پانی ڈھیر کر چھوڑیے ویسے بھی نبی پاک جیڑا سالن بڑے دیان شوربے والا بڑے دیان تے میرے نبی کو شوربے والا سالن بڑا پسند ہونا آئی ایک صحابی آدھے اللہ دے نبی دے سامنے میں سالن رکھے میں سالن تے گوشت داہا لیکن ہوں دے وچ میں کدوں بھی سٹی وداں میں شوربہ اتنا زیادہ اللہ دے پاک نبی میں کوں آئی کہ اے سالہ نہیں تھے کدوں گول لے وچو ٹوبی مار مار کدوں گولنے پائے گا جان دو ٹوبی اتنا ہی ہو جائے کوئی سالہ لے وے ہوں دی خیر کہیں نہیں آدھے دیکھ بھاجی پکا وانا دا ڈانی نہیں آندہ سارا پانی آ پانی آلے سالہ نبی سی شوربے آلے شوربہ ہے نا جڑا یہ شوربے جڑن دے پیمن بند کیتن سے فاسٹ فوڈ کھامن پائیں دل دیاں شریانہ بند تھی گا اکثر دیکھو بندے دمے دے مریدن کیا ہے او شوربے او یخنیاں او گرم شوربے پیمن ایسا چھوڑ گئے ایسا کباب کھامنے ایسا تکہ بڑی کھامنے ایسا او بھی بوٹی پتہ نہیں نا ہوٹل لے کو نہیں اندہ یہ سکھائی پہنونے کو این مارت این پھاڑکت این پکات این پڑا وہ آدھے ساکو کاریگاری یہ لبھن گاہک سادے اے بات جنہ جا گئے اندرو بات دیتے بندے بیمار دینے میں حکمت کیا ہے جنہ ہانڈی پکاؤ کیا کرو ویچے بولے نہیں بھئی پانی زیادہ پاؤ شوربہ زیادہ پاؤ اساں تو تڑکے دے من دے آدھی ہیں جان دے تڑکا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اچھا ٹھیک ہے سی پانی ڈھیر آگئے شوربہ ہون نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے سمنظر وال دیکھ سمع وال انظر دیکھ کنی چڑی لاتی ہے دیگڑی ہون کیا کر سمنظر ہون دیکھ اہل بیت من جیران کا تیرے گھر دے جڑے ڈھیر قریبی ہمسایوں میں تیرے گھر دے جڑے ڈھیر قریبیوں میں او یہودیوں میں والوی کوئی مسئلہ نہیں او عیسائیوں میں او مشرقوں میں او بدتیوں میں او جیڑے مسلک دے عقیدے دیوں میں او بدماشوں میں شرابیوں میں جواریوں میں بس انہیں دا حق کے ہمسایہ بننا بھی کافی ہے میرے نبی سی فرمائے وال جڑے ویلے ہانڈی اچھ پانی پاگنے وال اپنے ہمسائے کو دیکھ کیڑا ہمسائے ہیں جے کو سالن دی ضرورت ہے جے سالن کنی بنا کیڑا بندہ ہے جندی آج مزدوری نہیں لگی تھا بالے بچے کو چوپ بیٹھا دیویں دے کیڑا ہمسائے جندے گھر کھاون دی کشے نہیں آپ سالن بعد چکھاویں وے ابو ذر میں آمنہ دلال دی نصیحت ہی اپنے ہمسائیں کو ڈٹھا کر سالن پچایا کر شوربہ پچایا کر اے ہمسائے دا حق ہونے تے اگلے جملے سن آپ نے فرمائے بیمارو پھر جدہ بھی ہمسائے کو سالن لے میں چنگے طریقے نال لے میں ان دی عزت نفس مجرو نہ کریں او کو گندہ نہ کریں او کو کوجا نہ کریں او کو پیستہ نہ کریں عزت افضائی کریں ان دی آکیں آرسا تیڑا عیسائی پکائی گیا سے سادہ دلہ دا پیا اسا تیرے گھر بھی پچھا رہے ہوں اے معاشرے دی بہتری دا ذریعہ ہے ہمسائے دی روٹی دا پتہ کرنا اے اخلاقیات ہے ہمسائے دے کھانے دا
دا پتہ کرنا اے شریعت تے دین دی تعلیم ہے ہمسائے دی روٹی دا پتہ کرنا اے دین تے اسلام ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی وصیت ہے وے ابو ذر جدا ہانڈی پکاویں پانی ذرا زیادہ پا چھوڑیا کر تے جڑے ویلے سالن ڈھیر بن ونجے اپنے ہمسائے کو دیتا کر اللہ تیری ہانڈی اچ برکت پا رہے سے کتی وسیطاں تھی گئے نا بولو ایک غصہ نہیں کرنا تے بیا پانی چوکھا پامنا پانی آج کو لو سالہ نے پانی انشاءاللہ چوکھا پامنا تے نال والا دیکھنے کیڑا ہمسایا ہے جڑا غریب ہے بیچارہ تازی اللہ ہے کیڑا ہے شیدہ جڑا گوشت نہیں کھا سکتا آج ایسا گوشت پکائی پہ دو بوٹیاں ساڑھے شوربہ ڈھیر سارا پا دے نکے بال کو دے دے اس واہ میرا نبی تیری حکمت تے قربان میں ارے دیکھیں جلے وہ روٹی کھا باسن تے الحمدللہ پڑھسن تا پہلا جملہ ایہو نکل سی اللہ انہیں سادے ہمسائیں کو ڈھیر دے اللہ سادے ہمسائیں تے راضی تھی حکمت دیکھ میرے نبی دی فرمایا جلے ایمیں کرے سو او سمجھیں تو آدھے حق کے دعائیں دے امبار لانے سے تو آپ کو سودہ مہنگا یا اگر ایمیں کرو چاہ رو کھٹے لے ویسا ایمیں کیتا کرو آج کلو ایمیں کرو آج کلو ہی میں کرو میرے نبی کریم نے کتی نصیحتاں تھی گن بھائی بولو کتی پہلی بات ہے غصہ نہ کیتا کر دوسری بات ہے جڑے میں سالن بناون لگے ان دے اندر کیا کر ان دے اندر پانی تیسری بات غصہ نہ کر ایدہ تک وہ آپ کو فائدہ تھی سی سمجھ آئیے دنیا تری سونی تھی سی پانی چوکھا پا کے ہم سائدہ خیال کرے سے بس ایب دا فائدہ تھی سی ایک آخرت دی گالی نسی نے ایک بھی حدیث حضرت معاذ بن جبل وسیطاں ڈھیرن میں صرف ترائے وسیطاں سنا کے اپنی بات ختم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث سنن ابو داؤد جے حدیث نمبر 1522 حضرت معاذ بن جبل آدن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذ بیدہی وقال یا معاذ آپ نے میرا ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑ کے فرمائے معاذ جان دے ہو معاذ جنہ یمن بھیجیں دے پہن اتھو سنائے ذرا اتھو یمن بھیجیں دے پہن تیاری کر رہے ہیں آکے نے جو علمہ تک کو پوچھا ہوں نبی اسی پوچھا من میں دے پہن نصیحتاں کرنے لندن وسیطاں میں وہ وسیطاں نہیں رسیں دا لمبیاں تھی ویسے آدھن اللہ دے رسول تو ساں وال ونجو ہٹ ونجو پشتے سفر لمبا کر آیا میرے نبی فرمائے معاذ ہو سکتے تم ولیں یمن ہی چو تے میں نہ ہوں تے تیرا گزر بڑی قبر تو تھی وے اور تھیا بھی ایمیں معاذ جدہ آئے نبی سے مدینہ کائنان رحلت فرما گیا ایو معاذ ہے میرے نبی کریم نے فرمائے معاذ یہ تریجی وسیعت ہے جی اللہ دے نبی فرمائے میرا ہاتھ پکڑی بیٹھے ہیں تے پہلے پتہ کیا آکھنے واللہ انی لأحبکا میں جلے حدیث پڑھی ہے میرا بار بار دل آدھا میں حدیث پڑھا بار بار دل آدھا تو ساں سنو تو رہی دل لگ سکتا حضرت معاذ بن جبل آدھن نبی پاک میرا ہاتھ پکڑی بیٹھے ہیں تے میں کو بیٹھے آدھن واللہ انی لأحبکا اے معاذ واللہ اللہ دی قسم انی لأحبکا میں تے معاذ نال بڑی محبت کرنا معاذ خوش نصیب نہیں نال نبی پاک قسم چہنے پن نہ چاہمیں نہ باتی کر ایک دفعہ آکے نے یہ حوالہ میرے کو لے ایک دفعہ نہیں حضرت معاذ دن میرا ہاتھ پکڑی کتنی کہیں دی حوصلہ افزائی کرنا کہیں نال پیار کرنا نبی سے یہ بھی حدیث ہے نا جن نال تو محبت ہوئے نا او کو ڈس دیتا کرو بھی ساکو تیرے نال کیا ہے بولو ڈس دیتا تاکہ وہ تو احترام کرے تاکہ وہ تواری عزت کرے تاکہ اون دے دل تواری بھی محبت پہ وجہ سمجھے یہ کہ نہیں تو سا دس جاؤ جیز محبت ہوئے صحیح ہوئے دینی ہوئے اخلاقی ہوئے کرنی چاہیے
من احب للہ فرمایا جڑا میں اللہ واسطے کہیں میری مخلوق نال محبت پیدا چا کرے میں اللہ اوندا ایمان پورا کر دے سا کتنی بڑی بات کہیں نال محبت کرنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تیرے نال محبت کرنا حضرت معاذ دن میری کتنا خوش نصیبی آئی امام کائنات میرا ہاتھ پکڑی بیٹھے آنا تے آپ نے ایک واری فرمائے میرے سینے چا ٹھانڈ پئی پندی آئی آپ نے دوجی واری فرمائے واللہ انی لا احبکا اے معاذ اللہ دی قسم میں تیرے نال پیار کرنا حضرت معاذ دن میں ڈٹھے جو تا چوپ کر گئے ہوئے تریجی واری میرے نبی میرا ہاتھ پکڑی بیٹھے ہیں تے ول فرمائنے واللہ انی لا احبکا اے معاذ اللہ دی قسم میں تیرے نال بڑا پیار میں تا توڑے وچوں کہیں کو آکھنا اللہ دی قسم میں تو نال پیار کرنا تو زور ٹھرک کیے فارے گئی ہوئے یہ مولی ختم ہوئی اے چبل ہے ساری سوچ جو پٹھی ہے ایمیں یہ کہنا اے ختم ہوئے فارے گئی ٹھیک ہے وہ دگی رکھو ہی واسطے چوپ پائیں اچھا بابا تو نال نفرت دا آنکھوں تو آئیں دا فتوہ لے سو بھی یہ ختم ہے پیار کرنے ہیں توارے نال اگر کہیں مولوی دی یا عالم دی زبان تو سن گنو I love you تو سا کیا سمجھ سو رسو وہ واللہ انی لا احبکا دا ترجمہ ہے I love you انی لا احبکا دا ترجمہ ہے I love you حب محبت کو اتنا قائم ہے گندہ تے بدنام کر دیتے سے بندہ اپنی اماں کو آگ سکتے I love you کتنا وڈا پیارا جملہ ہے کتنا ہی کوئی سچے تو سا کہ جڑی وڈی پیاری بات ہے اماں جی میں تو نال محبت کرنا بیٹی میں تو نال استاد جی میں تو نال محبت کرنا کہ جڑی وڈی بات حضرت نبی پاک یہ جملے بیٹھے آتے ہیں ایک واری نہیں آکے ترائے واری آکے نے معاذ I love you معاذ I love you معاذ I love you واللہ انی لا احبکا کیا مانا ہے یہ دے پکا ہوا ہے جملہ دیکھو آج جیلی صاحب کو سوچنا پندہ بھی کیا آدھے پہ انی لا احبکا کتی واری آکھے نے اچھا نا پایا کھائے وہ یار حدیث تو سنو کتی واری آکھے نے بولو ترائے واری ٹھیک ہے صحیح تواری محبت سر رکھی تھے کیا آکھن چاندے ہو آپ نے فرمایا معاذ میں تے کو وصیت کرے نا ہر فرض نماز دے بعد ایک تے کو دعا دسے نا ای کو پڑھن نہ چھوڑی کیا بات محبت دیکھ تے تحفہ دیکھ محبت دیکھ تے تحفہ دیکھ میرے نبی سی فرمائے لا تدعنا فی دبر کل صلاة تقول ہر نماز دے بعد اے دعا پڑھن نہ چھوڑی معاذ جی اللہ دے نبی کیڑی دعائیں آپ نے فرمائے اے پڑھیا کر ہر فرض نماز دے بعد اللہم آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا اے دعا پڑھی کر وہ میرا یارا معاذہ اے دعا ہر فرض نماز دے بعد پڑھی کر تو ساں بھی پڑھی کرو اینا مطلب جیڑا ہے پڑھتا راوے ہوں دے نال نبی دی محبت ہونی ہے جن دے نال نبی دی محبت ہونی ہے او کو نبی سے یہ دعا پڑھن دی تعلیم لینے پہن این دعا دا مانا کیا ہے اللہ میں کو توفیق دے تیرا شکر گزار بندہ بنا تیرے نعمتیں دا شکر ادا کریں دا رہا اے اللہ میں کو توفیق دے تیرا ذکر کریں دا رہا اللہ میں کو اپنی رحمت دے نال تے چنگی عبادت کرن دی توفیق دے اللہ ذکر دی توفیق دے تیرا اللہ شکر دی توفیق دے تیرا اللہ چنگی تے سونی عبادت کرن دی توفیق دے تیرا
میرے نبی فرمائے معاذ ہر فرد نماز دے بعد اے دعا پڑھی کر اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا پڑھ سے اللہ تیری دنیا سونی کر دے سی آخرت ہی سونی کر دے سی. کتی وسیطن کتی پہلی کیڑی ہے پہلی کیڑی ہے دوجی پہلے ہاں بھاجی ہے کہیں بے دی بھاجی ہے پانی نہیں تون دے ہونا ونجو جاگ ہونے چاہتی ونجو کہیں دے گھر دی بھاجی لاتی ہو مول سے باکھے وہ اپنی جلے ہانڈی پکاوان لگو مطمع جھیڑا پائے ونجے رولا پائے ونجے غصہ نہیں کرنا سالانے چ پانی زیادہ پاونے کت واسطے کئی کڑے منے تے تریجی گالے ہر فرد نماز دے بعد کیا پڑھنے آکھو اللہم آئینی علی ذکر کا سارے کانیاں دے بیٹھے میں تقریر والی شروع کر دے سائیں و شکر کا و حسن عبادتک اللہم اگو آئینی اگو علی ذکر کا اگو و شکر کا اگو و حسن عبادتک ہون تو سا پڑھنے اللہم اگو ہیں ڈٹھے بیٹھے اللہم آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما. یا اللہ سیلاب زدہ لوگیں دی مدد فرما. یا اللہ بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ سادے ہوتے اپنی رحمت فرما. یا اللہ اتفاق نصیب فرما. سنیا سنایا قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ ساری حاضری قبول فرما. جڑے ناجائز کہہ دے چند رہایاں فرما. اللہ سادے ہوتے اپنی رحمت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. جزاک اللہ.